بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ غزوہ تبوک کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس موقع پر چونکہ بہت زیادہ مشکلات تھیں، یہاں تک کہ ان مشکلات کی وجہ سے اس دور میں صورتحال یہ پیش آئی کہ اس چیز کو گویا کہ معیار مقرر کر لیا گیا، اور اس چیز کو پہچان اور شناخت کا ذریعہ سمجھ لیا گیا کہ اس غزوے کے موقع پر جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا ہے اور ہمراہ روانہ ہوا ہے، جس نے شرکت کی ہے اس غزوے میں، گویا وہ حقیقی اور خالص مؤمن ہے، اور جو کوئی پیچھے رہ گیا یا کوئی بہانہ بنا کر چھپ گیا تو گویا کہ وہ مؤمن نہیں بلکہ منافق ہے۔ تو یہ معیار بن گیا ان لوگوں کی نظر میں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ مشکلات اس قدر زیادہ تھیں کہ اس قدر مشکلات کا یوں خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ساتھ جانا اور حکم کی تعمیل کرنا، یہ تو صرف اسی شخص کے لیے ممکن تھا جو کہ حقیقی اور سچا مؤمن ہو۔ منافق کے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ اور یہ کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، یہ تو منافق نہیں تھے بلکہ یہ حقیقی مؤمن تھے اور بہت سچے مؤمن تھے، اور یہ تو بلکہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے بہت ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا تھا، اور ہمیشہ ہر موقع پر اللہ کے دین کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور حفاظت کی خاطر بڑی خدمات بھی انہوں نے انجام دی تھیں۔ لیکن اس غزوے کے موقع پر، یعنی غزوہ تبوک جو کہ سن 9 ہجری میں پیش آیا تھا، اس موقع پر کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے۔ اس کی کیا وجہ تھی اور کیا وہ حالات و واقعات تھے جو کہ اس موقع پر پیش آئے تھے، اور پھر یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں تمام امت کے لیے اور سبھی مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اس میں کیا سبق اور کیا عبرت کا سامان پوشیدہ ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اس واقعے کے حوالے سے خود ہی بیان فرماتے ہیں، اور وہ بہت معروف اور طویل حدیث ہے جو کہ تمام کتب تفسیر میں اور اسی طرح تمام کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں مفصل طور پر مذکور ہے، اور کتب تفسیر میں بھی موجود ہے۔ حالانکہ تفسیر تو قرآن کریم کی ہوا کرتی ہے، نہ کہ حدیث کی یا تاریخ کی کتابوں سے، تو تفسیر کا تعلق نہیں ہے۔ تفسیر تو صرف ان باتوں کو کہا جاتا ہے
جو کہ اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کی آیات کی جو تفسیر ہوا کرتی ہے، جو وضاحت ہوا کرتی ہے، اسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ جو خود بیان کردہ واقعہ ہے، یہ کتب تفسیر میں بھی موجود ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے بارے میں یعنی کعب ابن مالک کے بارے میں اگرچہ نام لے کر تو نہیں، لیکن بغیر نام لیے ہوئے ان کے ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر جو صورتحال پیش آئی اور پھر جو نتیجہ برآمد ہوا، اس چیز کا تذکرہ خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اس صورت میں کہ جس کا نام ہے سورہ توبہ۔ اور بلکہ اس صورت کا نام سورہ توبہ کیوں ہے، اس چیز کا تعلق بھی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ہے، البتہ یہ کہ اس کی اصل وجہ ہم آئندہ چل کر اس موقع پر ہی بیان کریں گے، تاکہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے گفتگو کا اور اس واقعے کو بیان کرنے کا یہ ترتیب وار اور لمحہ بلمحہ قدم بقدم یہ آگے بڑھتا رہے۔ تو یہ خود فرماتے ہیں اس حدیث میں اور اس واقعے کے تذکرے کے ضمن میں کہ میں تبوک کے موقع پر شریک نہیں ہو سکا، حالانکہ اس سے قبل جتنے بھی غزوات درپیش آئے تھے ہمیشہ میں موجود رہا تھا اور پیش رہا تھا، سوائے غزوہ بدر کے کہ جو سب سے پہلا غزوہ تھا حق و باطل کے درمیان، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بعد اور دین اسلام کا سورج طلوع ہونے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جو سب سے پہلا معرکہ پیش آیا تھا، اور اسی وجہ سے جس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور جس کا نام ہے غزوہ بدر، تو اس موقع پر یہ فرماتے ہیں کعب ابن مالک کہ میں اس میں حاضر نہیں ہوا تھا، اور پھر خود ہی اس بارے میں صفائی پیش کرتے ہوئے یوں بھی کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر صورتحال کچھ ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کی نیت سے یا جنگ لڑنے کی نیت سے تو وہاں گئے ہی نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ سے جو نکلے تھے تو وہ اس مقصد کی خاطر نکلے تھے کہ یہ خبر موصول ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ اور بہت زیادہ سامان تجارت سے جو کہ لدا ہوا ہے، وہ ملک شام سے واپسی کے موقع پر مکہ کی طرف جاتے ہوئے، اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے، وہ کسی بھی وقت عن قریب راستے میں مدینہ کے قریب سے گزرنے والا ہے، یہ خبر موصول ہوئی تھی۔ اور یہ خبر سننے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے تھے اس تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے، اور یہ کہ اس تجارتی قافلے کو روکنے کا جو معاملہ تھا تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ چونکہ اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ جب فریقین یعنی ایک طرف مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرا فریق ہے مشرکین مکہ، تو ان فریقین کے مابین جنگ کا زمانہ تھا، حالت جنگ میں تھے یہ دونوں،
اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دونوں میں سے جس کو جب بھی موقع ملتا ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا، کوئی قافلہ روک لینے کا، تو اس قسم کی کارروائیاں ایک دوسرے کے خلاف یہ معمول تھیں۔ اور پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ جو مسلمان تھے جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجرین، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی شہر مکہ سے ہی تھا، تو ان مسلمانوں نے مکہ سے جو ہجرت کی، اپنا سبھی کچھ چھوڑا، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی زمین جائیداد اور اپنا آبائی وطن، آبائی شہر کے جہاں وہ نسل در نسل صدیوں سے زندگی بسر کر رہے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور انتہائی بے سر و سامانی کی کیفیت میں یہ لوگ جو چلے آئے تھے خالی ہاتھ، تو اس کا سبب کیا تھا اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا عمل دخل تھا؟ تو عمل دخل انہی مشرکین مکہ کا ہی تھا کہ ان مشرکین مکہ کی طرف سے جو شرارتیں تھیں مسلمانوں کے خلاف اور ایذا رسانیوں کا، وہ جو ایک لامتناہی سلسلہ تھا کہ انہی مشرکین مکہ کہ مظالم کی وجہ سے یہ تمام مسلمان اپنا سبھی کچھ وہاں مکہ میں ہی چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ چلے آئے تھے، لہذا اب ان مسلمانوں کے لیے اس دور میں شرعی حکم یہ تھا اور دینی حکم یہ تھا کہ ان کے لیے شرعی طور پر یہ بات جائز تھی کہ اگر انہیں جب بھی موقع ملے تو مشرکین مکہ کا کوئی تجارتی قافلہ، کوئی سامان اگر ہاتھ لگ سکے تو یہ اس پر قبضہ کر سکتے تھے شرعاً، تاکہ اس طرح ان کا وہ جو بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا خسارہ ہو گیا تھا وہاں مکہ میں، اور اس خسارے کی وجہ یہی مشرکین مکہ تھے، تو اس بڑے خسارے کی یوں کچھ تلافی ممکن ہو سکے تو یہ وجہ تھی اور یہ سبب تھا، ورنہ یہ کہ تجارتی قافلے کو روک لینا یہ تو بظاہر کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر ان اسباب کی بنا پر اس دور میں یہ سلسلہ شرعاً جائز تھا اور جاری تھا۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خبر یہ ملی تھی کہ مشرکین مکہ کا قافلہ ملک شام سے اپنی منزل یعنی مکہ کی طرف رواں دواں ہے، اور راستہ چونکہ مدینہ کے قریب سے گزرتا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ سے نکلے تھے اس تجارتی قافلے کو روکنے کی خاطر، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آمنا سامنا ہو گیا مشرکین مکہ کے جنگی لشکر کے ساتھ، نہ کہ تجارتی قافلے کے ساتھ، کہ جب مکہ میں یہ خبر پہنچی تھی اور یہ جو تجارتی قافلہ تھا، ان لوگوں نے فریاد کی، مکہ میں خبر پہنچائی کہ جلدی کرو، ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے، ہمیں ایسے آثار نظر آ رہے ہیں اور خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ شاید جب ہم مدینہ کے قریب سے گزر رہے ہوں گے تو مسلمان ہمیں چھیڑیں گے اور ہمارے تمام سامان پر قبضہ کر لیں گے، لہذا ہماری مدد کو پہنچو تم لوگ۔ یہ خبر وہاں مکہ انہوں نے بھجوائی تھی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ سے مشرکین مکہ کا بڑا مسلح لشکر روانہ ہو چکا تھا، اور بدر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ دراصل آئے تھے اس تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے، لیکن ان کا آمنا سامنا ہو گیا اور ٹکر ہو گئی اس جنگی لشکر کے ساتھ، نہ کہ تجارتی قافلے کے ساتھ، اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ہو جنگی لشکر کے ساتھ، نہ کہ اس تجارتی قافلے کے ساتھ۔
جیسا کہ قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ کہ تم تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ اس تجارتی قافلے کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہوگا، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہارا آمنا سامنا جنگی لشکر کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور اللہ کے علم میں اس کے پیچھے کیا مصلحت کار فرما تھی؟ وہ مصلحت یہ تھی کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے دنیا یہ منظر دیکھ لے کہ کس طرح حق کا بول بالا ہوا اور کس طرح باطل کو شکست اور ذلت و رسوائی اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور ہزیمت اس کا مقدر بن گئی، باطل کا یہ انجام ہوا اور اللہ کے دین کو کس طرح سربلندی نصیب ہو گئی۔ اور یہ کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اے مسلمانوں، اے مؤمنوں، تمہارے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے باطل کی بیخ کنی کر دی جائے وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، ان کی بیخ کنی کہ انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، کہ پہلے موقع پر ہی اور پہلے معرکے کے دوران ہی ان کے بڑے بڑے جو نامور قسم کے لوگ ہیں، بڑے مغرور و متکبر قسم کے لوگ، وہ مارے جائیں اس میدان بدر میں۔ اللہ یہ چاہتا تھا، لہذا اللہ کی طرف سے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو کہ آئے تھے تجارتی قافلے کو روکنے کی خاطر، جو کہ غیر مسلح تھا، لیکن آمنا سامنا ہو گیا جنگی لشکر کے ساتھ جو کہ جنگی تھا، مسلح تھا۔ تو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی خاطر گئے ہی نہیں تھے اور نہ ہی یہ اعلان کیا گیا تھا جنگ کا اعلان کہ سبھی لوگوں چلو ہمارے ساتھ، لہذا یہ فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی نہیں اور بھی بہت سے لوگ تھے جو کہ بدر کے موقع پر نہیں گئے تھے، اور پھر انہیں کوئی ملامت بھی نہیں کی گئی تھی، کوئی سوال و جواب بھی نہیں کیا گیا تھا کہ تم کیوں نہیں آئے، اس لیے کہ جب حکم ہی نہیں دیا گیا تو پھر ملامت کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ تو کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر شریک رہا، حاضر رہا، سوائے بدر کے کہ اس میں وجہ یہ تھی کہ اس میں تو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اس سلسلے گفتگو کو آئندہ ملاقات کے موقع پر مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ فی الحال ہمیں دیجئے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔